صدام حسین کی پھانسی اور تاریخ کا اہم سبق۔ سابق عراقی صدر اور مرد آہن صدام حسین کو 30 دسمبر 2006 کی صبح مقامی وقت کے مطابق علل صبح 6 بجے بغداد کے گرین زون میں پھانسی دے دی گئی۔ بعد ازاں ان کی میت کو تکریت کے آبائی قبرستان میں نہایت خاموشی سے دفن بھی کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبر صدام حسین نے اپنے دور اقتدار میں اپنے لیے کھدوائی تھی، جس کے پہلو میں ان کی والدہ اور ان کے 2 شہید بیٹوں کی بھی مدفن ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق صدام حسین کو پھانسی کی یہ سزا 5 نومبر 1982 کو 148 شیعہ مسلمانوں کو جیل میں ہلاک کرنے کا حکم دینے کی پاداش میں سنائی گئی تھی، جبکہ سزا کے خلاف صدام حسین کی اپیل پھانسی سے 4 روز قبل ہی مسترد کر دی گئی تھی۔ عینی شاہدوں کے مطابق صدام حسین نے غسل اور وضو کر کے پہلے نماز فجر ادا کی، پھر خود چل کر پھانسی گھاٹ تک آئے، جہاں انہیں سیاہ نقاب پہنانے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے نقاب پہننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کھلی آنکھوں سے امریکی ایما پر دی جانے والی پھانسی کے پھندے پر جھول جانے کو اپنی شہادت تصور کرتے ہیں۔ ٹی وی کے مختلف چینلز پر پھانسی کی جو تصویری رپورٹ دکھائی گئی، اس میں صدام حسین پھانسی سے چند لمحے قبل تک انتہائی مطمئن اور پرسکون دکھائی دی گئی، گویا انہیں پھانسی پر چڑھنے کا کوئی خوف اور ملال نہیں تھا۔ ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ پھانسی پر چڑھنے والے لوگ خود اپنے قدموں سے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ چل کر پھانسی گھاٹ تک جائیں۔ پاکستان میں بھٹو کو دی جانے والی پھانسی کے بارے میں اب تک یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ انہیں اسٹریچر پر ڈال کر پھانسی گھاٹ تک لے جایا گیا تھا، اور جس وقت پھندا ان کے گلے میں ڈالا گیا وہ شعور کی حالت میں نہیں تھے۔ زندگی سے پیار اور موت کا خوف کسے نہیں ہوتا؟ انسان ہونے کے ناطے پھانسی کا لفظ انسان کو وقت سے پہلے ہی مار ڈالتا ہے۔ صدام حسین کو پھانسی تو دی جا چکی ہے اور انہیں دفن بھی کیا جا چکا ہے، لیکن ان کی زندگی اور موت کا تجزیہ کیا جائے تو ان کی زندگی 3 عوامل کے تناظر میں گھومتی نظر آتی ہے۔ ان کی لائف ہسٹری بتاتی ہے کہ 28 اپریل 1937 کو جب تکریت میں صدام حسین نے ایک کسان گھرانے میں آنکھ کھولی تو ان کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گویا پیدا ہی یتیم ہوئے شفقت پدری کا سایہ سر پر موجود نہ ہونا ایک ہمارے مسلم معاشرے میں انتہائی تکلیف دہ تصور کیا جاتا ہے۔ پھر صدام نامی یہ بچہ شعور کی حالت کو پہنچنے کے بعد اپنے ماموں کے پاس چلا آیا، بغداد اور قاہرہ سے تعلیم مکمل کی اور دوران تعلیم ہی سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگا۔ سیاست میں فعال کردار ادا کرنے کے عوض بہت جلد عراق کی بعض پارٹی کے قابل ذکر رہنماؤں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ 1968 کے انقلاب کے نتیجے میں جب بعض پارٹی کو ایک بار پھر اقتدار ملا تو صدام حسین اس حکومت میں نائب صدر کی حیثیت سے منظر عام پر آئے۔ پورے 10 سال بعد 10 سال نائب صدر کے فرائض منصبی انجام دیتے رہے۔ 1979 میں جب عراقی صدر احمد حسن بکر نے خراب صحت کی بنیاد پر استعفیٰ دیا تو صدام حسین صدر کی حیثیت سے عراق کے اقتدار پر مکمل طور پر چھا گئے۔ یہاں سب کے لیے بہت بڑا سبق پنہاں ہے کہ ایک یتیم بچہ جس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ فوت ہو چکا تھا، کس طرح مشکل ترین حالات و واقعات سے نبرد آزما ہوتا رہا، منصب صدارت تک جا پہنچا۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے اور جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے۔ انسانی عقل خدائی فیصلوں کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایک مرتبہ خالق کائنات نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کروڑوں بلکہ اربوں انسانوں کی جان قبض کر چکے ہو اور خصلتاً بے رحم مشہور ہو، کیا تمہیں جان نکالتے وقت کسی پر بھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، میں تو وہی کرتا ہوں جس کا تو حکم دیتا ہے اور تیرے حکم کی سرتابی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن مجھے 2 مرتبہ رحم ضرور آیا تھا۔ ایک مرتبہ جب سمندر میں تیرتا ہوا جہاز سمندری لہروں کی نظر ہو کر ٹوٹ گیا، اس میں سوار تمام انسان سمندر میں ڈوب کر مر گئے تھے، لیکن لکڑی کے تختے پر ایک ماں اپنے نومولود بچے کے ساتھ سمندری لہروں کے تھپیڑوں پر تیر رہی تھی، اور تیز ہوا کی وجہ سے کسی بھی وقت لکڑی کا وہ تختہ اڑ سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس پر سوار ماں اور بچہ بھی سمندر میں باقی لوگوں کی طرح غرق ہو جاتے ہیں۔ اس نازک لمحے تیرا حکم ہوا کہ لکڑی کے تختے پر تیرتی ہوئی ماں کی جان قبض کر لوں۔ جان تو میں نے تیرے حکم کے مطابق قبض کر لی، لیکن دل میں خیال ضرور پیدا ہوا کہ ماں کے مرنے کے بعد اس بچے کا کیا بنے گا۔ حضرت اسرائیل نے کہا کہ دوسری مرتبہ مجھے اس وقت ترس آیا جب شداد نامی بادشاہ نے اپنے لیے جنت بنوائی
دولت کے انبار اس کی تعمیر میں صرف کر دیے، ہر قسم کے پھلدار پودے اور جنت کا سماں پیدا کرنے والی حوریں اس میں چھوڑی۔ لیکن جب جنت بالکل تیار ہو گئی تو شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے آیا، تو ابھی اس کا ایک قدم جنت سے باہر اور ایک اندر تھا کہ تیرا حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لوں۔ پروردگار نے حضرت اسرائیل کی یہ بات سن کر فرمایا، جس بچے کی ماں کی جان تم نے سمندری لہروں پر تیرتے ہوئے لکڑی کے تختے پر جب قبض کی تھی اور گمان کیا تھا کہ ماں کے مرنے کے بعد اس بچے کا کیا بنے گا، یہ وہی بچہ تھا جسے ہم نے ساحل پر پہنچا کر ایک معزز گھرانے میں پرورش کروائی تھی، اس کی ذات میں بے شمار خوبیاں پیدا فرمائی۔ پھر وہ بچہ لڑکپن اور نوجوانی کے حدیں عبور کرتا ہوا بادشاہت کی مسند تک پہنچا، لیکن بادشاہ بننے کے بعد اس نے شکر ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کیا اور یہ کہہ کر خود ساختہ جنت بنانے لگا کہ مرنے کے بعد جس جنت کا وعدہ کرتا ہے خدا تعالیٰ، میں زندگی میں ہی اسے بنا لیتا ہوں۔ گویا یہ وہی بچہ تھا جو بادشاہ کے روپ میں شداد کہلایا، اس لیے جو میں جانتا ہوں وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عراق کی جدید پیمانے پر ترقی کے لیے صدام حسین نے انتہائی اہم کردار ادا کیا، لیکن ان کی زندگی کا دوسرا ناپسندیدہ پہلو ایک برادر ملک ایران کے خلاف امریکا کی ایما پر 10 سال تک غیر ضروری جنگ لڑنا تھا۔ ذاتی انا کو تسکین پہنچانے والے اس بے مقصد جنگ کے نتیجے میں عراق اور ایران دونوں جانب کے لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے ایرانی عوام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے انتہائی ہولناک اور تباہ کن میزائل اور ہتھیار دانستہ صدام حسین کو دیے، تاکہ ان ہولناک ہتھیاروں کا شکار ہو کر دونوں جانب زیادہ سے زیادہ مسلمان ہلاک اور برباد ہوں۔ اس جنگ کے حوالے سے صدام حسین کا کردار کسی بھی طرح تحسین کے قابل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگر یہی طاقت وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کرتا تو اسرائیل کبھی عربوں کے درمیان استحکام حاصل نہ کر پاتا، لیکن بدقسمتی سے صدام حسین یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقتوں کا اعلیٰ کار بن کے مسلم امہ کے خلاف ہی بے جا طاقت استعمال کرتا رہا، جو اس کی زندگی کا تاریک ترین باب ہے۔ 1988 میں مسلم امہ کے مجبور کرنے پر جب جنگ بند ہو گئی تو صدام حسین نے بلا سوچے سمجھے ایک اور پڑوسی مسلم ریاست کویت پر یلغار کر دی اور آنا فانا اس پر عراقی فوج قابض کر دی۔ اس کی حماقت کا فائدہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اس طرح ہوا کہ کویت کو آزاد کرانے کے لیے ان کی فوجیں کویت میں جا اتریں اور صرف چند دنوں میں ہی عراقی فوج کو دھکیلتی ہوئی عراقی سرحدوں کے اندر تک لے جائیں۔ اس عراقی یلغار کے نتیجے میں کویت کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ تیل کے بیشتر کنوؤں کو عراقی فوج نے آگ لگا دی۔ کویت کی حدود میں آنے والے تمام شہروں اور قصبوں کو درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے لوٹا جیسے کہ جارح فوج مفتوح ممالک کو لوٹا کرتی ہے۔ کویتی معیشت کی رہی صحیح کثر امریکی فوج نے دفاع کی آڑ میں اس کے وسائل پر قبضہ کر کے نکال دی۔ صدام حسین کا یہ اقدام بھی تاریخ کے اوراق میں انتہائی شرمناک باب کی حیثیت سے موجود رہے گا۔ صدام حسین کی زندگی کے تیسرے اور سبق آموز دور کا آغاز 19 مارچ 2003 کو اس وقت ہوا جب ایران کے خلاف عراق کی حمایت کرنے والا جارح ملک امریکہ اور اس کی اتحادی فوجوں نے سرزمین عراق پر یہ کہہ کر حملہ کر دیا کہ عراق کے پاس خطرناک ہتھیار موجود ہیں جن کی موجودگی بالخصوص اسرائیل کے لیے خطرناک ہے۔ صدام حسین حقائق کے برعکس بڑھ کے مارتے رہے کہ عراقی سرزمین کو امریکی فوجوں کے لیے قبرستان بنا دیں گے۔ صدام نے ایک اور اہم کانہ حرکت یہ کی کہ اپنی فوجوں کو سعودی عرب کی سرحد پر بھی یلغار کے لیے تعینات کر دیا۔ سعودی عرب کی سالمیت کو خطرے میں محسوس کر کے پاکستان سے افواج کو بھیجا گیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ صدام نے ارض مقدس پر حملے کا ارادہ ملتوی کر کے مسلم امہ پر احسان عظیم کیا، وگرنہ اپنے ہی ہاتھوں ارض مقدس کی بے حرمتی ہو جاتی جس پر غیر مسلم اقوام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہتا، بلکہ امریکہ کو دفاع کی آڑ میں سعودی عرب میں مزید قدم جمانے کا موقع میسر آ جاتا۔ بہرکیف چند ماہ کی مزاحمت کے بعد عراقی فوجیں پسپا ہو گئیں۔ امریکی اور اتحادی فوجوں نے بغداد سمیت پورے عراق پر قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق 6.5 لاکھ مزید انسان لقمہ اجل بن چکے تھے، جن میں امریکی صرف 3000 ہیں۔ اتنی بڑی ہلاکتوں کا ذمہ دار صدام ہے یا بش، اس کا فیصلہ تاریخ ہی کرے گی، لیکن یہ بات کہنے میں عار محسوس نہیں ہوتی کہ صدام حسین نے اپنی مقبولیت کے برعکس مسلم امہ کی مضبوطی اور استحکام کے لیے کام کرنے کے بجائے ان کو اپنے دور اقتدار میں آزمائشوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہی مبتلا رکھا۔ طاقت اور اختیارات کا جنون انہیں ایک ہیرو کی بجائے ایک جابر انسان کے روپ میں دکھاتا ہے۔ ان تمام واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ امریکی جس کو پہلے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ اسی شخص کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا بھی اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ یہ سبق صرف عراق تک ہی محدود نہیں ہے
पाकिस्तान के कई हुक्मरान इस अमरीकी रवैये और तोता चश्म पॉलिसियों का शिकार हो चुके हैं, बल्कि मौजूदा हुक्मरानों का अंजाम भी सदाम से मुख्तलिफ नज़र नहीं आता, जो उठते बैठते दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग करने के साथ साथ अमरीकी इमा पर रोशन ख्याली के रूप में पाकिस्तान जैसे इस्लामी माशरे में हर सतह पर बेहयाई और बेरारवी का माहौल परवान चढ़ाना चाहते हैं। यहाँ किसी की इज़्ज़त और आबरू महफूज ना रहे। मैं समझता हूँ सदाम हुसैन का अंजाम हमारे हुक्मरानों के लिए बिलखसूस लम्हा फ़िक्रिया पैदा करता है, जो अमरीकी हुक्मरानों की आशीर्वाद हासिल करने के लिए अपने ही मुल्क में अपने ही हमवतनों के ख़िलाफ़ न सिर्फ जंग अरूज पर पहुँचा चुके हैं, बल्कि अब भी जारी किए रखे हुए हैं। बहैसियत इंसान और मुसलमान मुझे सदाम हुसैन की फांसी पर दिली दुख और रंज है, लेकिन दूसरों की खातिर अपनों को हलाकतों का शिकार करने वाले अनासरों का अंजाम इससे मुख्तलिफ बिल्कुल नहीं हुआ करता, और यही तारीख़ का अहम सबक है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। मज़ीद वीडियो के लिए उमर शाह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। पाकिस्तान।